السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف فلاح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حضرت بہلول دانا دوسری صدی ہجری کے بہت مشہور اور معروف بزرگ گزرے ہیں جن کا اصل نام وہاب بن عمرو تھا۔ حضرت بہلول دانا ایک درویش اور فلسفی انسان تھے۔ حضرت بہلول دانا کا کوئی گھر یا مستقل ٹھکانہ نہیں تھا۔ آپ شہر میں ننگے پاؤں پھرتے اور پھر جس جگہ پر تھک جاتے وہیں پر قیام کر لیتے تھے۔ آپ عشق الہی میں گم اور ارد گرد کے ماحول سے بے خبر ہوتے تھے۔ پانچویں عباسی خلیفہ ہارون رشید سے آپ کی ملاقات 188 ہجری میں حج کے سفر کے دوران کوفہ میں ہوئی تھی۔ بہلول دانا نے خلیفہ ہارون رشید کو کچھ نصیحتیں کی تھی جن سے متاثر ہو کر وہ انہیں اپنے ساتھ بغداد لے آئے اور پھر حضرت بہلول دانا کا ٹھکانہ بغداد ہی رہا۔ کہتے ہیں ایک دن حضرت بہلول دانا دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھے ریت کے ٹیلے بنا رہے تھے اور خلیفہ ہارون رشید کی ملکہ زبیدہ اپنے محل کے جھروکے سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ مٹی کے ڈھیری بناتے اور پھر خود ہی انہیں بسماک کر دیتے۔ ملکہ زبیدہ نے انہیں ایسا کرتے دیکھا اور پھر اپنی خادمہ کے ساتھ دریا کے کنارے آ گئیں اور پوچھا، بہلول کیا کر رہے ہو؟ حضرت بہلول نے بڑی بے نیازی سے جواب دیا کہ جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ ملکہ نے سوال کیا کہ اگر تم سے کوئی یہ محل خریدنا چاہے تو فروخت کرو گے؟ بہلول دانا نے کہا، ہاں کیوں نہیں، میں بناتا بھی ہوں اور فروخت بھی کرتا ہوں۔ ملکہ نے پوچھا، اچھا بتاؤ ایک محل کی قیمت کیا ہے؟ بہلول نے بے ساختہ جواب دیا، 3 درہم۔ ملکہ کے حکم پر بہلول کو 3 درہم اسی وقت ادا کر دیے گئے۔ محل پہنچ کر ملکہ زبیدہ نے یہ واقعہ اپنے شوہر ہارون رشید کو بتایا جسے خلیفہ نے مذاق میں ٹال دیا، لیکن رات کے وقت ہارون رشید نے خواب میں جنت کے مناظر دیکھے جن میں سرخ یاقوت کے ایک محل پر اس نے زبیدہ کا نام بھی لکھا ہوا دیکھا۔ ہارون رشید نے سوچا کہ دیکھو تو صحیح کہ یہ میری بیوی کا گھر ہے۔ وہ محل میں داخل ہونے کے لیے جیسے ہی دروازے پر پہنچے تو دربان نے اسے روک دیا۔ خلیفہ ہارون رشید کہنے لگے، اس پر تو میری بیوی کا نام لکھا ہے، اس لیے مجھے اندر جانے دو۔ مگر دربان نے کہا، نہیں، یہاں کا نیم الگ ہے، جس کا نام ہوتا ہے صرف اسی کو اندر جانے کی اجازت ہے، لہٰذا آپ کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ جب دربان نے خلیفہ ہارون رشید کو پیچھے ہٹایا تو اس کی آنکھ کھل گئی، لیکن بیدار ہونے کے بعد اس کو خیال آیا اللہ تعالیٰ نے زبیدہ کے حق میں بہلول کی دعا قبول کر لی ہے۔ چنانچہ وہ ساری رات اسی افسوس میں کروٹیں بدلتے رہے۔ اگلی شام وہ بہلول کو تلاش کرنے کے لیے دریا کے کنارے پہنچا۔ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ اسی طرح بیٹھے ایک جگہ مکان بنا رہے تھے۔ خلیفہ ہارون رشید نے پوچھا، کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے کہا، جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ خلیفہ ہارون رشید نے پوچھا، بیچو گے؟ بہلول دانا نے کہا، ہاں کیوں نہیں، میں بناتا بھی ہوں اور فروخت بھی کرتا ہوں۔ ہارون رشید نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ ایک محل کی قیمت کیا ہے؟ بہلول دانا نے جواب دیا، تیری پوری سلطنت۔ خلیفہ ہارون رشید نے جواب دیا، اتنی قیمت تو میں نہیں دے سکتا، کل تو آپ 3 درہم کے بدلے دے رہے تھے اور آج پوری سلطنت مانگ رہے ہیں۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، خلیفہ کل بن دیکھے معاملہ تھا اور آج تم محل دیکھ کر آئے ہو۔ خلیفہ ہارون رشید یہ سن کر مایوسی سے گھٹنوں کے بل بہلول دانا کے سامنے بیٹھ گیا اور کہنے لگا، حضرت آپ مجھ سے میری ساری سلطنت لے لیں لیکن مجھے ایک محل دے دیں۔ جب حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے خلیفہ کی عاجزی دیکھی تو کہا، میں تمہاری اس سلطنت کا کیا کروں گا؟ اس سلطنت کی محبت تو بہت سارے گناہوں کی جڑ ہے، جاؤ اپنی سلطنت کو اپنے پاس رکھو، میں اس محل کو بھی تمہارے لیے 3 درہم میں فروخت کرتا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مزار آج بھی بغداد شریف میں موجود ہے۔